بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فقال اقرأ في نفسك یا فارسی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتے ہویا فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ نماز جدے وچ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، ہر وہ نماز جدے وچ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے فرمایا وہ خطاب ہے اور تروئی ہوئی ہے غیر تمام ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پوچھیا فإن كنت خلف الامام اللہ کے رسول میں امام کے مگر وصل کی طرح احمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اجے تک میرا ادھار باقی ہے. انشاءاللہ جان چھڑانے والی گلاں جڑیاں نے انج نہیں ہون دیا گل تاں ہی چلے گی اگے پچھلے ادھار دیتے جان غلام فرماتے ہیں غلام ضرور فرماتے ہیں غلام ضرور فرماتے ہیں. ایسے آپ نے جو ابھی حدیث پیش کی ہے جس میں نماز کی تقسیم بیان کی ہے آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق کہ سورہ فاتحہ کی جو ہے یہی اس کی تقسیم ہوئی ہے اور یہ آدھی میرے لیے اور آدھی اس کے لیے جو پڑھ رہا ہے. دیکھیے قرآن میں اس میں سنن ابی داؤد حافظ القرطبی یہی روایت اس میں موجود ہے اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اراد صلاۃ الفجر کہ مراد اس سے صلاۃ فجر یعنی نماز فصل صلاۃ مرۃ قرآن والقرآن مرۃ صلاۃ. تو یہ اتنی عبارت اس میں موجود ہے جو آپ کی اس تقسیم کے خلاف ہے جو آپ نے پیش کی. اور اس کے بعد پھر میں عرض کروں گا کہ فرضیت ثواب اور عال ہے. فرضیت کی بات پھر کریں کہ فرضیت جو ہے آپ نے ابھی تک پیش نہیں کی. فرضیت پر آپ نے تسلیم بھی نہیں کیا اور اس پر دلائل بھی قائم نہیں کیے اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مطلق القراءت کی بات کی ہے نہ قراءت المطلق کی بات کی ہے. میرے سوالوں کا ابھی تک آپ پر ادھار ہے. اور سنیے ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلَ فَقَالَ مَعَنَا قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ. آپ جو وہ عبارت پڑھ رہے تھے عبادہ ابن صامت کی اس میں وحدہ کے الفاظ ہیں لیکن آپ نے اس کی طرف غور نہیں کیا. اور سنیے دوسری ترمذی شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یقول من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام ھذا حسن صحیح. اس کے ساتھ فرما رہے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ
اور آپ نے جو نفس کا والی بات کی ہے، نفس کا کے متعلق آپ نے بڑا زور چھوڑ دیا ہے کہ اقرا بحافی نفس کا، اس کو دل میں پڑھ لیا کر. آپ نے یہ حدیث مرفوع نہیں پیش کی، یہ حدیث جو ہے یہ موقوف ہے اور یہ اثر ہے. اس کے الفاظ، اس حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ موقوف ہیں. اور آپ بخاری صفحہ 3 پر دیکھ لیجئے کہ اقرا بحافی نفس کا سے کیا مراد ہے؟ دل میں پڑھنا نہیں بلکہ زبان کو خاموش کر دینا مراد ہے. اور اگر آپ نے بخاری پڑھی ہوتی تو کم از کم اسی سے آپ اس کا معنی کا تعین کر لیتے. آپ المنذر کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ مصباح اللغات کو نکال کر دیکھ لیجیے کہ اس کا معنی کیا ہے. اقرا بحافی نفس کا، تو نفس کا سے مراد آہستہ پڑھنا نہیں، زبان سے آہستہ پڑھنا نہیں. اگر آپ نے میری اس آیت کے ترجمے پر میں بات کی تھی کہ اس سامنے سے تو یعنی زبان بھی حرکت میں نہ آئے، بالکل خاموش ہو جاؤ، اس پر بھی غور کیا ہوتا تو آپ آگے یہ اعتراض دوبارہ نہ اٹھاتے. لیکن آپ نے اس بات کا بھی جواب نہیں دیا. آپ نے اقرا بحافی نفس کا جو کہا اس کا میں نے جواب آپ کو دیا ہے کہ بخاری صفحہ 3 سے دیکھیں. پھر میں نے ابن ماجہ کی تحریر آپ کو دی، اس میں بھی یہی لفظ موجود ہیں، لیکن آپ نے اس حدیث کی طرف بھی نہیں آئے. پوری تقریر تفصیلی 5 منٹ جو آپ نے کی ہے اس میں میری اس حدیث کی طرف بھی آپ نہیں آئے اور اس کے متعلق کوئی وضاحت نہیں کی. جب تک میرے ان سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو تب تک مولانا آگے نہیں چلنے دیا جائے گا. یہ نہ سمجھو کہ صرف 2-4 کتابیں دکھا دکھوں کر ہم کہیں کہ بڑا یہ مناظرہ ہو گیا. ایسے مناظرے نہیں جیتے جاتے. مناظرہ جیتنا ہے دلائل کبھی ایسے جو مضبوط دلائل ہوں گے ان سے ثابت کرنا ہے. دیکھیے آپ کے مسلک کے علماء بار بار نماز کو فرضیت لکھ رہے ہیں مگر آپ اس کی طرف نہیں آ رہے. اور آپ نے جو وعدہ ابن سامت نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مولانا نے جیڑی میں حدیث عبادہ پیش کی تھی بخاری شریف وچوں، نسائی شریف وچوں، صحیح ابن خزیمہ وچوں، اس سے متعلق مولانا فرماندے نے کہ او دے وچ وحدہ دے لفظ موجود ہے. یہ مولانا نے کیا اس کرن دے اندر میرا مطالبہ ہے کہ بخاری شریف وچوں، نسائی شریف وچوں، صحیح ابن خزیمہ وچوں جیڑیاں میں یہ 3 حدیثاں پڑھیاں نے، من صلی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ الا بالفاتحہ، لا صلاۃ الا بالفاتحہ تے یہ جڑیاں حدیثاں میں پیش کیتیاں نے اے دے وچوں وحدہ دے لفظ بخا دو. مولانا میں شکست لے کے دین واسطے تیار ہاں. بخاری شریف وچوں، نسائی شریف وچوں، صحیح ابن خزیمہ وچوں جیڑی میں حدیث عبادہ پیش کیتی ہے اس کے اندر مولانا نے اعتراض کیا ہے اندر وحدہ کے لفظ موجود ہے. اے دے وچوں بخا دو جیڑی میں پیش کیتی ہے، میں شکست لے کے دین واسطے تیار ہاں. ایڈی وڈی تاریخ ایڈا بڑا جھوٹ اہل حدیث موجود نے. جدو اہل حدیث مر جان گے جو مرضی تحریفاں کرتے رہنا. ابھی اسی تحریفاں کرن دینیاں نہیں. پہلے قرآن سے تحریف کی تھی، ترجمے میں تحریف کی تھی قرآن کی آیت غلط پڑھ کے، ہوں حدیث کا مفہوم غلط بیان کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث کے بارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہیں کلے بات کرے. مولانا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ترمذی کے اندر ہی موجود ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل امام کے مگر پڑھیا کرتے سن. اگر وہ کلے بات سمجھ دیں تو کیوں پڑھیا کرتے سن؟ یہ اندر ہی اٹھا دیں سن. اور ایسے نہ سنو تو کیا یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جڑی میں مسلم جو پیش کی ہے تو کیا موقوف ہے. موقوف دوستا گھروں کچھ پڑھ کے ہونا تمہیں پتا ہونا چاہیے سی کہ اسی اہل حدیثوں کے سامنے جا رہے ہیں. دوستو اہل حدیث تڑپا کے رکھ دیں گے. یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن خزیمہ ہے، حضرت صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن حبان صفحہ 96 اس کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث عن ابی ہریرہ کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تضيع صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب قلت فإن كنت خلف الإمام قال فأخذ بيدي وقال اقرأ في نفسك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عباس رضی صاحب اچھی طرح اپنے مناظر کو پڑھو، آپ ایک بات میرے حدیث کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کل تو
فَإِن كُنتُ خَلْفَ الْإِمَامِ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر فَإِن كُنتُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ، اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اقرأ بِهَا فِي نَفْسِكَ، جس وقت تم امام کے پیچھے ہو سند پیش کروں گا الحمدللہ حدیث بچہ سند اور میرے حافظ بن احسان کی تقریر صحیح بن حسان سبب 96 اخبرنا محمد بن اسحاق بن خزیمہ قال حدثنا محمود بن مجاہد البہلی قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبہ بن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه سن لی سند عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ مرفوع حدیث تمہارا مطالبہ میں نے پیش کر تمہارا مطالبہ میں نے قبول کر لیا، سن لو میں تمہارے سامنے واضح کر دوں کہ اسی تہاڈی ایک ایک بات مننا انشاءاللہ اور تہاڈے مطالبے پورے کریں گے، تہاڈے مطالبے اسی پتر یار حدیثاں دے اسی پتر یار حدیثاں دے سب پوریاں ہی نہ کر دیں گے، اسی مسلک دی خاطر اے لوگوں ایک نو پسینہ کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسمع صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، مارو کیا برا جناب پتہ چل جائے ان کو۔ حضرت ابو ہریرہ کی مرفوع حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے بیان کیا ہے ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز کو فیض نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ان کون کو خلف الامام، میں اللہ کے نبی کے پیچھے ہوں پھر کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا قال فاخذ بیدی وقال اقرأ فی نفسک، اللہ کے نبی نے فرمایا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرات کتابیں اٹھا کر بات کرنے سے نہیں، آپ نے جو کہا ہے اور یہ دلیل بیان کی ہے سند پیش کر رہے تھے آپ، اس میں اقرا کا لفظ واحد کے لیے ہے، امر ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ نفس کا سے مراد جو ہے دل میں پڑھنا مراد نہیں بلکہ تدبر مراد ہے، خاموش رہنا تدبر مراد ہے۔ آپ مرفوع حدیثیں پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس سے قرآن پر زیادتی کر لیں گے، قرآن پر زیادتی نہیں ہونے دی جائے گی۔ پورے القرآن فاستمعوا، قرآن جب پڑھا جائے، اب دیکھیے یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ نماز کے اندر نماز کے متعلق آیا ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے، یہ دیکھو تفاسیر، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، تفسیر مدارک ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، 171 صفحہ تفسیر مدارک ہے، اٹھا کر دیکھیے، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے لیے آئی؟ نماز کے لیے آئی ہے کہ نماز جب پڑھی جاتی ہے تو نماز کے لیے حکم آیا کہ کرا دو تو آپ خاموش رہیں۔ اور دوسری تفسیر خاتم متفق علیہ سمرات، یعنی جو متفقہ بین الفریقین، آپ کے بزرگ بھی اس کو مانتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی اس کو مانتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی حوالے دیتے ہیں، سے ہمارے بزرگ بھی سے حوالے دیتے ہیں، اور اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ نازل فی الصلاۃ، کہ نماز کے متعلق یہ آیت آئی۔ اور دیکھیے دیکھو، اور یہ ہے الجامع احکام القرآن، اس کو دیکھیے، اس میں بھی بتاتے ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، 353 صفحہ، دیکھیے، حدثنا ابو هريرة قال حدثنا المحاربي عن داود ابن ابي هند عن بشير بن جابر قال صلى ابن مسعود رضي الله عنه فسمع ناس يقرؤون مع الامام فلما انصرف قال اما آن لكم
ان تفقهوا اما آن لكم ان تقاتلوا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما امركم اللہ. یہ دیکھیں جو امرکم اللہ کے الفاظ بھی موجود ہیں اور آپ کہتے ہیں سنتے جائیے. وہ بھی سب نے آپ کو سنائی ہے, آپ غور کریں اور دیکھیے سنیے. حدثني ابو سعيد قال حدثنا عن اشعث عن الزهري قال نزلت هذه الايه فتم من الانصار قال ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأ فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اور مزید دیکھیے آگے. حدثنا العباس بن وليد قال اخبرني ابي قال سمعت عزائي قال حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثني زيد بن اسلم عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن هذه الايه واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال نزلت في رفع الاصوات فهم خلف رسول الله في الصلاه. اور صاحب وضاحت کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. یہ ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن. اب بھی اگر کوئی شک ہے تو سند کر پھر بات کیجیے. اور دیکھیے التفسیر المظہری قال هذا قول حسن والظاهري والنفي ان الايه في القراءه في الصلاه خلف الامام قال النبي وهذا اول من قال انها نزلت في الانشاد في الخطبه لان الايه مكيه. اور جہاں اس میں دو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خطبے کے متعلق بھی انہوں نے بعد میں اس کو کہا ہے, لیکن مطلق ہونے کی وجہ سے یہ آیت مطلق ہونے کی وجہ سے ہم اس کا ابتدائی حصہ قبول کریں گے. مولانا نے تفسیروں کے وچوں حوالہ دیتا ہے جابر بن بشیر کی روایت پیش کر کے تے مولانا کو پتہ بھی کچھ نہیں سی لگتا. میں بار بار کہا سند پڑھو عبارت پڑھو. مولانا صاحب نے اتنی توجہ کو نہیں دی. پتہ نہیں مولانا مناظرہ کیویں کرنے واسطے آ گئے. اور بریلوی مکتب فکر کا بڑا دعویٰ ہے کہ سارے بڑے بڑے علماء نے تے مناظر بھی اس طرح بھی نے. دوستو میں تے اعتراض غلط لفظوں نہیں کراں گا, باقی میرا حق بنتا ہے اس واسطے کہ میں مقابلے میں کراں. مولانا نے جہی روایت پیش کی ہے اندر جابر بن بشیر مجہول آدمی وہ بات قبول نہیں ہوگی. باقی یہ جہاں تھی کہتے ہو کہ یہ آیت نماز کے بارے نازل ہوئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا تُرْحَمُونَ. قرآن پاک وچوں ایک اسی آیت وچوں ثابت کر دیو کہ یہ نماز نہ تعلق. قرآن پاک وچوں ثابت کرو یہ نماز نہ تعلق. جیڑی آیت میں پیش کی ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وہ قرآن وچوں ثابت ہے کہ یہ نماز نہ تعلق. جیڑی آیت مولانا میں پڑھی ہے اگر وہ نماز نہ تعلق میں قرآن وچوں ثابت نہ کرا شکست رکھ دیں گا. اور سنو تسی جڑی آیت پڑھی والا قرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون اینو قرآن وچ نماز دے بارے ثابت کر دیو پھر بھی شکست لے جائے. آگے سنو مولانا نے نقطہ مانا کیتا کچھ بھی نہ پڑھنا. اے دیکھو تہاڈے ہی امام مولانا احمد رضا خان صاحب نے ترجمہ کیتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. اس واسطے اپنی حدیث کو پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک اور میرے شاگرد پوچھنے والے اس وقت اپنے جی میں اپنے دل میں پڑھا کرو جب امام کے پیچھے ہو. ایسے طریقے کے صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان مسند ابی عوانہ بھی جو حدیث پیش کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مرفوع حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پوچھا ان کو خلف الامام ان کو خلف الامام. مولانا سب جانتا ہوں میں مجھے غافل نہ جانیے میرے کو کہتے ہیں جی پھر واضح کرو کیونکہ جدو میں پڑھ رہا ہوں یا آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں یا گلا کر رہے ہوتے ہیں میری بات سمجھ نہیں رہتے. انہوں نے دیکھو صحیح ابن حبان کی حدیث پڑھنے لگا واضح کرنے لگا صحیح ابن حبان 196 جنہیں متعلق کی کے سند بھی منگی پڑھ کے سنائی الحمدللہ. اس دن تو حدیث موجود جانتے تھے پھر سند پڑھ دینا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں مرفوع حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا نبی علیہ السلام نے لا تسمیو صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب قلت فإن كنت خلف الامام
مولانا آپ کے پاس میرے اور آپ کے بزرگ علامہ غلام فرید ہزاروی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہی پوچھ لو کیا یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، کیا یہ حدیث سندن مطلب صحیح نہیں ہے؟ اگر نہیں ایک اہل حدیث کے سامنے پیش کرو، واضح کرو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اہل حدیث طالب علم تم پہ واضح کر رہا ہے یہ حدیث سندن مطلب صحیح مرفوع حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ان کن تو خلف الامام، اللہ کے نبی مجھے یہ بھی تو بتاؤ کہ جب میں امام کے پیچھے ہوں کر کیا کروں؟ کالا آسا سا بھیجا جی، اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور کالا اقرا فی نفسک کا، اب میرے ابو ہریرہ جب تو میرے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھا کر، میرے دل میں پڑھا کر تمہارے حضرات اندر نفسہ میں سر ہم لکھا ہوا ہے، یعنی دل میں چاہ تو سیدھا پڑھا کر۔ دوستو آؤ اپنے دل میں پڑھا کر، تین ہفتے کا اپنے دل میں پڑھا کر، اپنے دل میں پڑھا کر۔ مولانا کی ہو گیا جی تھی تو میرے سانجے بزرگ ہو، کوئی گل نہیں۔ ہاں جی میں دوستوں اگے مسئلہ ہے کہ مولانا نے پھر پورے قرآن کے متعلق تفسیریں پیش کی نے، تفسیروں کی بات کرنے والوں آپ تم کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں نسائی شریف ہے، اس کے اندر صاحب لکھا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال کان الرجل یکلم صاحبہ فی الصلاۃ بالحاجۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزلت هذه الآیہ حافظوا علی الصلوات فی الصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فأمرنا بالسکوت۔ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے باتیں کیا کرتے تھے، قرآن کی بات نہیں ہے، ان کو قرآن کی بات نہیں ہے، باتیں کیا کرتے تھے۔ اما بعد حضرات ابتداءً پھر وہی میں عرض کروں گا، ابھی آپ پر ادھار باقی ہے قراءت المطلق القراءت، ابھی آپ پر میرا وہ ادھار باقی ہے، فرضیت ابھی تک ثابت نہیں کی، وہ بھی بات ابھی باقی ہے۔ آپ نے فرضیت کا دعویٰ ظاہر نہیں کیا، ابھی تک اقرار اس کا نہیں کیا، جب تک اقرار نہیں کرو گے نہیں چھوڑوں گا۔ اور جہاں تک آپ نے وہ نفس کا کی عبارت بار بار اس پر زور دے رہے ہو ابی ہریرہ سے، اور ابی ہریرہ میں آپ کہتے ہیں کہ نفس کا آپ دیکھیے آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے، آپ کو حوالہ چاہیے، آپ کو حوالے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے دیکھیے مطالبہ جائے علامہ صاحب کریں آپ قطعی طور پر ضرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہے ایک بات یہ ہے دیکھیے جی میں حیثیت صدر ایک بات کرنا مولانا مطالبہ جائز ہے، تو اس پر یہ ضروری ہے مناظر پر جو ایسا کتاب ہے، لیکن پڑھے وہ جہاں سے
اس پر پابندی نہیں ہے. بڑے مولانا آپ جانتے ہیں بڑے جہاں سے کیا ہے، لیکن جب تو آپ مطالبہ کریں کہ اس کی صنعت کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، پھر اس پر ضروری ہے کہ یہ کتاب پیش کرے. آپ کی بات مانتے ہیں، میرے مناظر نے مطالبہ کیا ہے آپ کے کہنے پر، آپ نے کہا ہے نا کہ مطالبہ کر سکتا ہے. ہاں مطالبہ کر سکتا ہے. نہیں، مولانا نے صرف مطالبہ نہیں کیا، مولانا نے کہا جس کو چھوڑو اور جس سے نہ پڑھو. یہ بات غلط ہے، اصل مناظر کا خلاف ہے. ہاں جب یہ بات کریں گے اور پھر یہ کتاب مانگیں گے، پھر مناظر نے سنت پر کتاب دینا ضروری ہے، اور یہ کتاب انشاءاللہ دکھائیں گے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اگر ان کو حدیث نہیں ملتی کسی دوسری اصل کتاب سے رجسٹری پیش کرنا. نہیں آپ کیوں نہیں ملتے؟ اگر ان کے پاس اصل کتاب نہیں رجسٹری پیش کرنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ہے تو پھر مطالبہ میرے مناظر کا جائز ہے. یہ دیکھو یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس میں آپ نے جو بار بار یہ رد لگائی ہے نفس کا پر، اگر وہ آپ اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مصنف ابن ابی شیبہ اس کو کیوں فرما رہے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. فرماتے ہیں کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جب امام کبر تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب امام قرات کرے تم چپ ہو جاؤ. جب امام قرات کرے تو قرات کیا کرے گا؟ نماز میں قرات کیا ہوتی ہے؟ قرات کی صورت فاتحہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی صورت ہے. تو جب امام قرات کرے گا تم خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنو، انصاف پر عمل کرو، استماع پر عمل کرو. بازو پھیلانے سے بات نہیں بنے گی. میں پہلے اور بار بار آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ حوالوں کی انشاءاللہ انبار ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ آپ جان چھڑانے کی کوشش کریں. اگر آپ کے نزدیک اقرا بحافظ نفس کا ہے، اگر آپ کو کافیہ پڑا ہوتا، آپ تو جامعہ اسلامیہ کا حوالہ دیتے ہیں، کافی میں تعریف لکھی ہوئی ہے. نفس کا سے مراد کیا ہے؟ نفس کا سے مراد صرف دل میں نہیں بلکہ نفس کا سے مراد ایک معنی اس کا تنہا ہے، تنہا بھی ہوتا ہے. تنہا سے مراد یعنی اکیلا، کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اکیلا اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. تو اکیلے پر جب یہ دلالت کر رہی ہے یہ حدیث بھی نفس کا، جس میں نفس کا کے الفاظ ہیں، اس میں منفرد مراد ہے، اس میں اکیلا آدمی مراد ہے. یہ جماعت کے لیے حکم نہیں دیا جا رہا، تنہا کو، فرد کو حکم دیا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ اس کے مختلف معنی ہیں، صرف دل میں نہیں مختلف معنی ہیں. اکیلا بھی اس کا معنی پایا جاتا ہے. اور جیسا کہ حدیث سے آپ کو ثابت کر دیا گیا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کہ جب امام پڑھتا ہو تو تم چپ ہو جاؤ. اور اس کے ساتھ نسائی شریف رکھنا قدم سنبھل کر دشتے خار پہ مجنوں، یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. مولانا نے مصنف ابن ابی شیبہ کے وچوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. مولانا اب میرے ہاتھ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی لکھائی ہوئی کتاب ہے، صحیفہ حمام بن منبہ. اے امام، اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ
کتاب کے اندر ہے حدیث موجود ہے انما جو الامام لیوتم بہی یہ اندر وائدہ کارا پان سے دوسرے الفاظ کوئی نہیں یہ اندر الفاظ وائدہ کارا پان سے دوسرے کوئی نہیں اگر ضرورت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث اس کتاب کے وچوں وائدہ کارا پان سے دوسرے الفاظ اٹھاؤ معلوم ہوتا ہے وہ کسی نے وعدہ کیتا ہوا ہے جیڑی تساں پیش کیتی ہے تے تاں ہی سند نیچے پڑھی تاں ہی سند نہیں پڑھی کہ جے مطالبہ کرنے کتاب اصل پڑھو تے اونی سال کرتے ہو دوستو اہل حدیث کے سامنے آن واسطے بڑی ہوش کی ضرورت ہے میں نسائی شریف کے وچوں واضح کر رہا تھا نسائی شریف کے وچوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کتاب نہ دیا کرے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر امام دے مگر گلاں بھی کر جاندے تھا کلم ناس جو کلم بعض ناس ساڈے وچوں بعض کے گلاں کرتے ہوندے سن حتی نزلت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین حتی کہ قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین تے اے آیت نازل ہوئی فامرنا بالسکوت پھر اسی خاموشی کا حکم دیتے گئے گویا کہ اس آیت نازل ہون تک محترم نسائی شریف میرے ہاتھ کے اندر اس کتاب کے نازل ہون تک اس کتاب اس حدیث کے تحت قرآن پاک کی آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی دے نازل ہون تک نبی پاک دے مگر صحابہ گلاں کرتے رہے نے یہ آیت جتنے نازل ہوئی ہے مدینہ پاک میں مدینہ پاک کی کوئی زندگی اللہ کے نبی نے مگر صحابہ گلاں کرتے ہیں یہ آیت وائدہ قرآن مکی ہے اس آیت نے امام نے مگر گلاں تو نہیں روکیا گلاں تو روکیا نہیں سورہ فاتحہ پر روکیا کیوں باہر رکھا سورہ فاتحہ دے رات اس واسطے کہ تاریخ سورہ مختار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نماز کے اندر پور کر سکتا ہے کتے کو بلا سکتا ہے بلی کو بلا سکتا ہے اور کھوتے کو ہل سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا اس واسطے کہ تہاڈی شامی کے اندر لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ پیشاب میں لکھنے جائز ہے قرآن کے نام سن لو ہماری بات میری بات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بعد میں بات کریں میں خدا والا بات کروں گا ایک ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں اہل حدیث ہوں سن لو اہل حدیث ذمہ داری سے بات کر رہا ہے اس لیے سورہ فاتحہ سے بہر رکھتے ہو کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اس لیے سے بہر رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ نہ اس قرآن کی ہے سورہ فاتحہ جیسی سورت کوئی دوسری قرآن میں ہے نہ انجیل میں ہے نہ زبور میں ہے نہ اس کی مثل قرآن میں ہے اٹھاؤ مت ہمارے اس لیے سورت سے بہر رکھتے ہو دوستو سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ نے یہ کہا صحیح مسلم کے اندر سلام کے بارے ماننا صحیح نہیں ہے کہ یہ نسق ہجرت کے بعد مدینہ ہی میں ہوا یعنی امام کے مگر گلہ کدو روکیاں گئی مدینے کی ہجرت تو بعد مدینے کی ہجرت تو پہلا پیدا قرآن نازل ہوئی یہ قرآن تو بعد نازل ہونے تو بعد گلاں جڑیاں نے یہ ایسے گلاں نہیں روک سکی کیویں روک سکتی ہے سورہ فاتحہ نو جواب دو مولانا مجیب اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے میں آپ سے پوچھوں گا بتاؤ مجھے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہے ایک آدمی پیچھے سے آتا ہے اور اس نے نماز پڑھ لی ہے امام کے ساتھ ملنا ہے کیا وہ اللہ اکبر کہے یا کہ نہ اگر اللہ اکبر کہے گا آپ کے عقیدے کے مطابق اس کے خلاف ہے ہم سے کے خلاف ہے مولانا ایک منٹ میں یہ مناظر سے پہلے لینا چاہتا ہوں جی آپ نے بیان کی ہے کہ فلان جگہ یہ لکھا ہے یہ موضوع نہیں ہے سمجھا موضوع میں رہتے ہوئے گفتگو کریں اور آپ نے جیسا ہمارے مناظر نے کہا آپ ایک صحیح حدیث صحیح سلیم مرفوع قیامت تک پیش نہیں کر سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ایک میرے بات مکمل کرنے دیں مجھے بات مکمل کرنے دیں اگر بات مجھے بات مکمل کرنے دیں آپ بات دیں گے میں بات مانگوں گا انہوں نے زیادتی کی ہے میں اس لیے کھڑا ہوا کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا اس کو موضوع پر رہ کر کچھ کرنی چاہیے انہوں نے فرض کہا یہ اس سے بھاگ گئے یہ عوام ہے ان کو نہیں پتا فرض کیا ہوتا ہے واجب کیا ہوتا ہے اگر نماز نہیں ہوتی
اور پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے بھی پوچھا نبی سے، میں پیچھے اس کا بعد پوچھنا کچھ فرق تھا امام اور غیر امام کے مقتدی میں، تبھی کہا گیا کہ راج ہاتھ نفس سے آپ کو اسناد پیش کریں، ہم نے اپنے مناظر کو بند کرتا ہوں. اما بعد سنیے، آپ بات کریں گے پہلے، آپ آواز نکالیں پھر بات ہوگی، بات ہوگی بھائی وہ بند تو کر لیں. ہاں تم آؤ کیا لکھوانا جو ہونا بڑا کوئی لما اور میرے حسمان میں اپنے مناظر کو پابند کرنا کہ ادھر ادھر کی بات نہ کریں. ٹھیک ہے جی، زیادتی اس واسطے نہیں سمجھتا کہ وہ پیش کرنا کہ نہ بہرحال پابند کرنا. لو جی تم نے موضوع احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سنیے، ابھی آپ مولانا کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آدمی پیچھے آئے اور آ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو تو اللہ اکبر کہنا بھی تو قرات کی منافی ہوگا. ابھی یہ نہیں پتا کہ اللہ اکبر تو نماز سے بھی وہ باہر ہے، اور قرآن کا حکم جو نماز کے اندر کا ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو. یہ آیت نازل ہوئی ہے نمازیوں کے لیے. نازلت فی الصلاۃ، نازلت فی الصلاۃ، نازلت فی الصلاۃ. کئی احادیث، کئی تفاسیر کے حوالوں سے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، الحمدللہ ثم الحمدللہ. کئی حدیثاں پیش کیتیاں نے کہ حضرات اللہ کی مہربانی کے نال اہل حدیث کی طرفوں اپنے دعوے کے مطابق کئی حدیث پیش کیتیاں نے اور واضح کیتا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ لازمی ہے، اس تو بغیر نماز نہیں ہوتی. امام پڑھے تا، مقتدی پڑھے تا، منفرد پڑھے تا، جڑا بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز نہیں. الحمدللہ ایک کئی حدیث پیش کیتیاں نے، مولانا نے کسی کا کوئی جواب نہیں دیتا. مولانا بار بار وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کی بات کرتے ہیں کہ نازلت فی الصلاۃ. میں حدیث بھی تو ثابت کیتا کہ یہ آیت نازل ہوئی سی کہ نبی پاک دے مگر صحابہ گلاں نہیں کرتے تھے. یہ آیت گلاں نہیں روک سکی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نے سورۃ فاتحہ نوں کیویں روک دینا سی. یہ گلاں تو بند ہوئی نے مدینے جا کے جدو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی. دوسرا میں سوال کیتا کہ امام جماعت کرا رہا ہے، ایک بندہ مگرو ہوتا ہے انہیں نماز نیتنی ہے، وہ اللہ اکبر کب ہے یا کہ نہ. مولانا فرماتے ہیں کہ جی وہ جماعت نہ رلیا نہیں، میں رلیا نہیں تو قرآن کی آواز تو کرنے جا رہی ہے. ہوں بائی صاحب کتنے گیا؟ بائی صاحب مولانا مجیب صاحب اپنے نام کی لاج رکھو. بائی صاحب گجرا والا کے کون سے کونے میں چلا گیا کہ جدوں بھی قرآن پڑھیا جائے میں کہہ سکنا قرآن تو میں نہیں بخا سکنا الحمدللہ کہ جب قرآن پڑھیا جائے وہ پڑھیا جا سکتا ہے. قرآن اٹھا 7واں سپارہ شروع فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. جب قرآن کو سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اب قرآن پڑھا، مومن نے قرآن کو سن کر آنکھوں سے آنسو بہائے، رو پڑا اور قرآن کو پڑھا ربنا آمنا فاکتبنا
پڑھتے ہو, آگے امام ہوتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا لا تقبل ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. امام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, پیچھے آپ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب وائدہ کرا دیا کیا یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی قرآن نہیں ہے؟ جواب دو, کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ اگر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے یہ قرآن ہے, کیوں آپ کے مفتیات کے پیچھے پڑتے ہیں؟ روک دو آج سے, روک دو آج سے, اور کہہ دو لوگوں کو امام کے پیچھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نہ پڑھا کرو. حالانکہ ایک بات اور غور سے سن لو مولانا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کے بارے میں یہ اللہ کے نبی کا صحیح فرمان ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور فاتحہ کو دعا بھی کہا گیا ہے. آپ بھی آپ کے مولانا احمد رضا خان کو فتاوی رکھ دیا, اس میں لکھا ہے کہ سنا کے طور پہ اور دعا کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے. سورہ فاتحہ دعا کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے. اگر سورہ فاتحہ بھی دعا ہے اور آپ کے امام مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ قرآن کے طور پر نہیں, دعا کے طور پر, سنا کے طور پر پڑھ سکتا ہے, تو پھر میرے محترم یہ تو بتا دو کہ وہ جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی. جس کے بارے اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ نہ پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی, وہ کبھی آپ کے مقتدیوں نے چھوڑی نہیں ہے. اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہ تو پڑا نہیں ہے. فوج کے ناظرین ہو, اہل حدیث کے سامنے آئے ہو, اہل حدیث تڑپا کے رکھ دیں گے, اس لیے کہ ان کے پاس حق ہے, قرآن ہے ان کے ساتھ ہے, بخاری ہے ان کے ساتھ ہے, مسلم ہے ان کے ساتھ ہے, ابو داؤد ہے ان کے ساتھ ہے, تمہاری فقہ کی کتابیں بھی ہمارا ساتھ دیتی ہیں. اور دیکھو یہ میرے ہاتھ میں حضرات محترم, آپ کو نہ انشاءاللہ یہ احادیث آپ کی جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی ساتھ نہیں دے رہی, اور نہ ہی کوئی اقوال ساتھ دے رہے ہیں, نہ کوئی آثار ساتھ دیں گے. یہ دیکھیے قرآن کی تفسیر حدیث صحابی رسول سے کرو. قرآن کی تفسیر پوچھنی ہے تو صحابی رسول سے پوچھو کہ صحابی رسول کیا بتاتے ہیں. سنیے, اب اخبرنا ابو زکریا بن ابی اسحاق المکی, اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن ابد قال اخبرنا عثمان بن سعيد اخبرنا عبد الله بن صالح حدثني معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا, لکھتے ہیں یعنی فی الصلاۃ المفروضہ, کہ نماز مفروضہ کی بات ہے کہ فرض نماز کے اندر جب قرآن پڑھا جائے اس وقت چپ رہو, انصات کرو, خاموش رہو, سنتے رہو, کان لگا کر سنو. صرف یہ نہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جاتے ہیں. جامع البیان میں دیکھیے, میں نے ابھی حوالہ جاتے کیے تھے لیکن آپ پھر ان سے بھاگ گئے. دیکھیے هذه الآیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قال نزلت فی رفع الاصوات وهم خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ. کہ یہ جو روایت ہے یہ حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے میں بھی اور اس کے علاوہ باتیں کرنے میں بھی ان کو منع کر دیا گیا. اور سنیے, آپ نے جو حدیث عبادہ ابن صامت بیان کی ہے, عبادہ ابن صامت پر بڑا زور لگاتے ہو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو اس کی آپ سند دیکھیے, اور سند کے اندر کیا ہے, یہ حدیث آپ مرفوع پیش کر رہے ہیں. عبادہ ابن صامت کی یہ روایت قرآن کی اس آیت پر زیادتی نہیں کر سکتی, اس لیے کہ یہ مرفوع ثابت نہیں ہو سکتی اور کھڑی نہیں ہے اس حکم میں. یہ فاتحہ خلف امام کے موضوع پر یہ کھڑی نہیں ہے. یاد رکھیے, آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرفوع حدیث پیش کر دی, بخاری کی حدیث پیش کر دی ہے, اور اس لیے آپ اس پر بڑا زور شور دے رہے ہیں. سنیے, یہ حدیث دو روایتوں سے مروی ہے. جس روایت میں اس نے اس کو خلف امام کا لفظ نقل کیا ہے وہاں پر اس کی سند اور ہے, اور جو سند آپ پیش کرو گے اور خلف امام کا لفظ اس میں نہیں ہے. اور اس میں یہ جو لا صلاۃ
فاتحۃ الکتاب جو ہے یہ سری نہیں ہے اس حکم میں، نماز کے اندر مقتدی کے حق میں سری نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن اسحاق بن یسار، محمد بن اسحاق بن یسار، وہ جو عبادہ ابن ثابت کی آپ نے ایک روایت طرح الامام میں پڑھی تھی، اس میں عبادہ ابن ثابت راوی وہ ہے، اس کے اوپر ائمہ نے، بزرگان نے اور اصحاب اسماء رجال نے جرح کی ہے، اور اس پر جرح بھی اس قسم کی ہے، جرح اس قسم کی پر کی ہے، کہتے ہیں کہ یہ دجالوں میں سے دجال ہے۔ اٹھائیے میزان الاعتدال، میزان الاعتدال محمد بن اسحاق بن یسار جس کی روایت آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ دجالوں میں سے ایک دجال ہے، لکھا گیا ہے کتابوں میں، اور بعد میں اس کو لکھا ہے، سنیے، اس کی دلیل اگر دینی ہو تو مغازی میں غزوات میں دی جا سکتی ہے، اس کی دلیل اگر دینی ہو تو آپ تاریخ میں دے سکتے ہیں، لیکن سنن میں آپ اس کو معتبر نہیں سمجھ سکتے۔ محمد بن اسحاق بن یسار جو ہے وہ دجالوں میں سے دجال قرار دیا گیا ہے، اور اس پر ایک نہیں 20 حوالہ جات موجود ہیں۔ آپ اہل حدیث ہیں لیکن ادھر ادھر کی مارنے کی کوشش کرتے ہیں، فتاوی رضویہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی کسی کی بات کی طرف جاتے ہیں۔ آپ نے جو نماز کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کا مسئلہ اٹھایا، میں نے سارے آپ کی بات کے یکے بات کے جواب دے رہا ہوں، لیکن آپ ابتدا سے ابھی تک قرات المطلق اور مطلق قرات کی بات نہیں کر سکے۔ آپ ابھی تک ابتدا سے لے کر آخر تک میں باتیں جواب دیتا جا رہا ہوں، لیکن آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ بات ختم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مولانا نے ابن عباس کو ایک روایت پیش کی ہے، پھر دوبارہ مائدہ قرآن کے بارے کی نازلت کی طرح اس کی سند کے اندر علی بن ابی طلحہ راوی موجود ہے، جس طرح ابن عباس کے نام سما ثابت نہیں، علی بن ابی طلحہ دا سما ثابت کرو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ دوسری بات دوسری روایت کے اندر دسیا ہے کہ رفع سواد کے بارے میں کہ امام دے مگر کی گلاں نہ کیتیاں جان، دو گلاں ایک ٹرم میں اسے واسطے کر رہے ہو نا کہ بخلائے اور پتہ تو نہیں لگتا میں گل کی کہہ دیا، اور یہ صحیح بات، یہ وجہ کہ تصا کیا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوتے جرح کی گئی، تمہیں اینا نہیں پتہ لگتا کہ عبادہ بن صامت کون نے۔ مولانا طاہر صاحب رضوی صاحب اپنے مناظر میں دس ہو کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے صحابی نے، ہن صحابی سے جرح شروع کر دی ہے، اور بعد میں کہتے ہیں دجال من الدجال، استغفر اللہ، پیغمبر کے صحابی عبادہ بن صامت رسول اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اگر تم نے عبادہ بن صامت کا نام نہ لیا ہو تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، اگر آپ نے عبادہ بن صامت کا نام لیا ہوگا پھر بعد میں آپ نے محمد بن اسحاق کی بات کی ہے، سن لو، بعد میں آپ نے محمد بن اسحاق کی بات کی ہے، اور اس کے بعد آپ بھی سن لو محمد بن اسحاق کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا اے لوگ چہرہ پڑھو بیٹھ جاؤ، میرا بکے ضائع نہ کرو، میرا بکے ضائع نہ کرو، آپ کا چہرہ لوگ پڑھ رہے ہیں، سن لو، تم نے محمد بن اسحاق کو نہیں لایا، سن لو کہ ہم محمد بن اسحاق بن یسار کی بات کر رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ میری بات تو سنو، نام آنے بے شک نام منیا جائے، سنتے لو، اللہ کرے تھی قیامت تک نہ منو، پر سنتے لو، تصا کیا محمد نے صاحب کے بارے نہ سن لو، تھی جن بیٹھے ہو اپنے بھی جن بیٹھے ہو، کیونکہ میں جہاں حدیث پیش کی نے وہ کیس موجود ریکارڈ ہو چکی نے، ویڈیو ہو رہی نے، دوسری آڈیو ہو رہی نے، جہاں حدیث ہوں تک نہ پڑھیا نے، اگر وہ کسی ایک حدیث کی سند کے اندر محمد بن اسحاق راوی آ جائے، محمد بن اسحاق راوی آ جائے، میں شکست لکھ دوں گا کہ کتاب سے دکھاؤ میری پیش کردہ آج کی تقریر کے دوران
آج کے مناظرے کے دوران کہ میں نے فلاں کتاب سے محمد نے صاحب کی روایت پڑھی ہے، اگر کتاب دکھا دو میں ہزار کے نوٹ کر کے دے دوں گا، کما رہے ہیں یہ سب لوگ، وگرنہ تسلیم کرو کہ تمہیں شکست ہو سکتی ہے، نہ مانو نہیں ماننا، لیکن ایک بات سن لو، ہم کل بھی سردار طاقت کے امین تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے۔ لو میں نے صحیح ابن خزیمہ سے، مسند نبی ابانا سے، اور میں نے اسی طرح صحیح ابن خزیمہ سے حدیث پیش کی تھی، وہ مرفوع حدیث تھی، اس میں محمد بن اسحاق راوی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا جامع میں نظر تاجرہ ہے، اگر دکھا تو شکل لکھ دوں گا، پہلے حدیث فارغ ہے۔ اور اس کے بعد سن لو، یہ میرے ہاتھ میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے خلق و افعال العباد، اس کا صفحہ ہے 102 صفحہ سے سن لو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ مقام میں جماعت پڑھایا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، رابطہ عبادہ تو انصراف صبح ہے، ایک دن وہ صبح کی نماز میں لیٹ ہو گئے، فَأَتَانَ أَبُو نُعَيْمَ الصَّلَاةَ وَقَالَ أَفْضَلُ مَنْ أَدَّى بِبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَجِئْتُ مَعَ عُبَادَةَ حَتَّى سَبَّ النَّاسَ وَأَبُو نُعَيْمَ يجهر بالقراءة فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمنا منه فلما انصرف قلت له سمعتك تقرأ بأم القرآن فقال نعم صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي لا يجهر فيها بالقرآن فقال لا يقرأن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن۔ حضرت عبادہ ایک دن لیٹ ہو گئے، ابو نعیم نہیں قرآن کرا رہے تھے، حضرت عبادہ بعد میں آئے، حضرت عبادہ نے امام کے پیچھے پڑھا، پوچھنے والے نے پوچھا نماز کے بعد ابو عبادہ کیا آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ حضرت عبادہ فرماتے ہیں ہاں ہم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا بھاری ہو گیا۔ آپ کی کیا ٹائم پر ہے؟ 10-11 سے شروع ہوا ہے، اس ٹرم کے بعد 5 دن بعد یہ شروع ہو جائے گی۔ حضرت اولاد ہونا بھی یاد نہیں، بات کا ٹائم پورا ہے۔ دیکھیے مولانا جان چھڑانے والی باتیں نہ کریں، دیکھو میں تو کر رہا ہوں، میں نے یہ حدیث سنائی آپ کو، اور آخری آتی دیکھیے میں ابتدا سے لے کر اب تک جتنے اللہ بیٹھے ہیں الحمدللہ سمجھتے ہیں، اذا پورے قرآن پر بات کی میں نے، سیگے گن گن کر بتائے، کسی سیگے کے مطابق انہوں نے جواب نہ دیا۔ اب دیکھیے انما جعل الامام لیؤتم بہ میں نے پڑھ کر سنائی، اس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ابھی پڑھی اذا قرأت الامام لہ قرأت، کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، آپ باتوں میں لگے ہوئے، آپ نے سماعت نہیں، میں وہ عرض کر رہا ہوں، آپ باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں آپ کے کان کدھر کدھر جا رہے ہیں۔ حضرات محترم دیکھیے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو فرمان ہے اور آپ کو بیان کر رہے ہیں اس فرمان کو، اس کے متعلق اپنے علامہ شوکانی صاحب کی نیل الاتار کو اٹھا کر دیکھیے، وہ لکھتے ہیں فقط صح مسلم، کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے۔ یہ نیل الاتار اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم دین کی کتاب ہے اور بڑا اس پر ناز کرتے ہیں، بڑا ان پر فخر کرتے ہیں، وہ بھی اس روایت کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور بڑی سمجھ کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں۔
رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، جب آپ کے بزرگ مانتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ امام قرات کرے تو مقتدی چپ ہو جائے اور سنتا رہے، تو جب آپ کے بزرگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر انکار اس کی کس بات کرا جاتا ہے؟ یہ دیکھیے بات بتا ہوا ہے اور بیان کرتے ہیں فقط صح مسلم ہی، تو آپ کہتے ہیں کہ مسلم نے یہ بات سچ کہی ہے، صحیح کہی ہے، اس پر شک نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کو یہ بات اپنے بزرگوں کے روشنی میں تسلیم کرنا پڑے گی۔ اور انما جعل الامام لیؤتم بہ، یہ فتاوی علماء حدیث میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ صرف مقتدی کے لیے ہوتا ہے کہ مقتدی امام کی اتباع کرے اور اس کی پیروی کرے، امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے جعل الامام لیؤتم بہ، کہ اس کی ابتداء کی جائے پورے طریقے سے۔ آپ کے علماء جو ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، جن کو آپ بزرگ مانتے ہیں وہ بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ پر اعتراضات کیے تھے، میرے کسی ایک اعتراض کا جواب نہیں آیا اور آ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ، کبھی بھی ان اعتراضات کا جواب آ بھی نہیں سکتا۔ ابھی ہریرہ سے یہ روایت اس سے پہلے بھی بتائی جا چکی ہے، اب پھر بتائی جا رہی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے صحیح یعنی مسلم شریف ہے جناب۔ ابھی تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ میری تقریر پر سنتے نہیں، اسی تقریر کی ابتدا میں بیان کر رہا تھا، آپ نے سنا نہیں، باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو اور باتوں میں شور میں آپ بچانے کی کوشش کرتے ہو۔ یاد رکھو ان احادیث سے صحیحہ کی روشنی میں اذا قرأ فانصتوا، جب یہ حدیث صحیح ہے، آپ کے بزرگ اس کو تسلیم کر چکے ہیں، علامہ شوکانی اس کو بدل کر کے کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اور یہ مقتدی کے لیے ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے یعنی خاموشی سے سنے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ میں نے اپنے دعوے کے مطابق دلائل بخاری وچوں، مسلم شریف وچوں اور اس طرح نسائی شریف وچوں، صحیح ابن خزیمہ وچوں، مسند ابی عوانہ وچوں، صحیح ابن حبان وچوں پیش کیتے ہیں۔ مولانا نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیتا۔ اس کا سن لو، جڑے دوست موجود نے سن رہے ہیں، جڑے بعد میں سن گے انشاءاللہ، اور فیصلہ کرنے کہ حد کدے نال ہے۔ مولانا نے ویزا قرآن ایس پیش کی تھی، اس سے جڑے بھی اعتراض کیتے ہیں مولانا نے کسی کا جواب نہیں دیتا، نہ صبح کے سلطان نے جواب دیتا ہے، نہ انہوں نے مولانا کیوں بول دیتے، نہ انہوں نے صبح کے سلطان کا جواب دیتا ہے، نہ اللہ اکبر کا جواب دیتا ہے، نہ ہی کلام کا کوئی جواب دیتا ہے۔ اسی طریقے کے نال انہوں نے کسی ایک کا بات تک میرے جڑے بھی اعتراضات ہیں انہوں نے جواب نہیں دیتا۔ الحمدللہ یہ اہل حدیث کی صداقت ہے، جس کی وجہ سے میں نے انہوں نے ایک حدیث میں پیش کی تھی، محمد بن اسحاق کی نہیں سی۔ مولانا نے کہا کہ محمد بن اسحاق کے بارے کیوں دجال میں دجاجلا، میں کہا کہ مولانا جنیاں حدیثاں پڑھیاں نے انہوں نے محمد بن اسحاق کو بخا دیو یہ حدیث تک لے دیں، اور پھر یہ بھی نال کیا جس کتاب میں بخاؤ اس کتاب میں ہزار سے نوٹ توڑ کے جان، جیسے کہ میں پڑھی ہوئے ہو اس مولانا صاحب نے آتا جاتا آپ کھ نہیں، تے مگروں یہ بخلائے نے بار بار پانی پی رہے ہیں، تے میں مولانا صاحب کو پوچھنا مولانا آخر مناظرہ کرنا ہے تو کچھ دن لوگوں دے کے جاؤ، معلوم ہوتا ہے تے پلے کچھ نہیں، اسی وجہ کہ نہ بخاری کا جواب آیا، نہ مسلم کا جواب آیا، نہ ابو داؤد کا جواب آیا، نہ نسائی کا جواب آیا، نہ ابن خزیمہ کا جواب آیا، نہ مسند ابی عوانہ کا جواب آیا، نہ ابن حبان کا جواب آیا۔ اور سنو کتاب الکرام کی اس کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا امام کے بغیر سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث عبادہ بن صامت ہے، سنو اے امی آپ بیٹھ کر پیش کرتے ہیں، اور دیکھو اب میرے ہاتھ میں موجود صغیر تبرانی ہے، اس کے اندر حدیث پیش کر کے بیٹھ جانا ہے، پیش کر کے بیٹھ جاؤ، تمہیں شور بجانا ہے، اب تمہیں شور ڈالنا ہے، اس لیے تم ساتھ جاؤ گے لیکن پانی نہیں دیں گے، میں بیٹھ جاؤ سنت پڑھتا ہوں بھائی، تیسرا کیوں ہوتے مولانا
کیا یہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آخر میں چھوڑ ڈالنا بیٹھ دو ہم سمجھ پڑیں گے انشاءاللہ اہل حدیث بیٹھے ہیں اہل حدیث بیٹھے ہیں سب پڑھ کے کھائیں گے انشاءاللہ پہلے میری یہ بات سن تو لو اللہ کے لیے سن لو بیٹھ دو ہونا بیٹھ دو مولانا کیا ہو گیا یہ سنن آپ بیٹھو تو صحیح محمد بن سلیمان بن فارس حدثنا محمد بن جاہی الصفار قال ابراہیم السیدلانی اخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح بن حانی وابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن جاہیہ وابو طیب محمد بن احمد الزہلی قالوا حدثنا محمد بن سلیمان بن فارس حدثني ابو ابراہیم محمد بن جاہی الصفار وقال جارنا حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت سنو آپ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب آگے سنو اسنادہ صحیح ھذا اسنادہ صحیح ھذا اسنادہ صحیح ھذا اگر صحیح کتاب ہے اگر کتاب سے صحیح کتاب کو شکست دے دوں گا سنو اگر اس کتاب سے یہ کتاب انقلاب طے کیا امام باقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس کے آگے لکھا ہے فہذا اسنادہ صحیح فہذا اسنادہ صحیح فہذا اسنادہ صحیح لوگ سن لو اس کی سند صحیح ہے اپنے ساتھی جو ٹائم ہے دس بج کے 11 منٹ میں شروع کیا ٹائم ہے 10:06 تو شروع ہوا 11 بجے پہلی تقریر انہوں نے 11 منٹ سے ختم کی ہے یہ ٹائم میری 5 منٹ کا ٹائم ضائع 2 منٹ انہوں نے 2 منٹ جہے دیتے ہیں پورا فریقہ نے 2 منٹ مولانا غلام فرید ہزاروی صاحب اور مولانا مجیب الرحمان شامی صاحب ہزاروی صاحب جناب صدر مجلس مولانا رفیق صاحب سردی اور مولانا قاضی افضل رشید صاحب مناظر آپ جنرل تھی ایز سارے مہمان یہ بھی سارے مہمان مقامیہ کا مناظرہ تھی اور
اسی تمہوں دونوں آدمیوں اور اسے خوش آمدید کہنے ہیں. لہذا بات یہ درست ہے اگر تے ٹائم کے یا یہاں کے ٹائم کے فرق پائیے اسی خدا دے آرام میں بیٹھو آپ کی بات. لہذا مناظرے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اس بات سے کہ قاضی عبدالرشید صاحب نے پہلے بات کی تھی کہ تم اپنا پہلی ابتدا کر دو. جناب نے انکار کرتے ہوا قاضی صاحب نے اسے زور دیتا, انہوں نے ابتدا کی تھی. آخری ٹائم انہوں نے صدر مجلس کی دیکھنا کیا کرنا 5 منٹ لے کے میں ٹائم نوٹ کیا. پھر ٹائم اسے تقریر کی تھی 2 منٹ میں لایا ہے. دونوں پارٹیوں کو 2 ٹائم 2 منٹ کا ٹائم دیا. باقی مناظرہ آخری اجتماع پذیر ہو چکا ہے. بجائے آپس میں الجھن دے گفتگو کرن دے برائے مہربانی محبت کا اظہار کرو اور اس چیز کے اتنے کہ سارے کو مہمان اور سارے کو گستاخی کا لفظ نہ نکلے, نہ یہاں واسطے نہ یہاں واسطے. جو اپنے خدا دلائل دیتے وہ لوگوں نے بھی پتا ہے ویڈیو کیسے موجود ہے کیسے موجود ہے. لیکن میں بریلوی حضرات کے گزارش نہیں کروں مسلک اہل سنت کے تو اگر کوئی مناظر لو اچھا جو آدمی کسی مقابلے میں لو ایسا مناظر نہیں ہونا چاہیے کہ میرا قرآن کے لفظ بھی نہ صحیح پڑھ سکے اور حدیث کے لفظ بھی نہ صحیح پڑھ سکے. بات ایک ہے کہ ایسی بات اپنے اندر مناظر صحیح پڑھ سکے اور حدیث بھی صحیح پڑھ سکے. میں سمجھنا کہ مولانا غلام فرید ہزاروی کی موجودگی مولانا غلام فرید ہزاروی کی موجودگی ایسا لا علم مناظر جڑا نہیں ہونا چاہیے. میرے واسطے قابل احترام صاحب علم میں بڑے اچھے طریقے سے جاننا بریلوی حضرات کے گزارش ہے ایک صدر مجلس اور صاحب علم نے کوئی مناظر اچھا چلو تاکہ انہوں نے ویلکم کے. اور قاضی عبدالرشید صاحب ایسا مناظرہ کبھی بھی زندگی دے وچ تسی نہ کرو کہ جڑا تہاڈے مدے مقابل قرآن بھی نہ صحیح پڑھ سکے اور حدیث بھی وہ بھی نہ صحیح پڑھ سکے. ایک توہین ہے, علماء کی بھی توہین ہے, قرآن حدیث کی بھی توہین ہے. ایسا مناظر کو نہیں مکمل پتا سی میرا نام حاجی محمد یوسف ہے جی, بلد رحمت علی.
ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਔਰ ਬਰੇਲਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰਫਾ ਦੈਨ ਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜਵਾਬ ਪੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਨਾਲਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਲੇਬਰ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮਨਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਨਾਵਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਵਾਲੋਂ ਨਾ ਮਨਾਵਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਬਰੇਲਵੀ ਪੱਕੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਮਸਲਾ के हक, मसला के अहले हदीस। मेरा नाम हाजी मोहम्मद यूसुफ अहमद अली कौम मुगरे कि इस मुनाजरे तो पहले भी बिल्कुल मेरा इस तरह रिकॉर्ड इस तो पहले भी एक अपनाबाद नारियल पिंड है, उत्थे एक मुनाजरा होया सी रफा दहन से, पर उत्थे भी मैं गया था सुनिया था, लेकिन उस तो बाद कैसेट भी मेरे को आ चुकी वीडियो खुद मेरे को है जी, जाके मैं खरीद ली हुई और ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਲਾਲ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਭਰਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਇ ਹੌਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਤਲਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। मसला के हक, मसला के अहले हदीस, 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 मसला के हक, मसला के अहले हदीस। किताब सुन्नत, 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 किताब सुन्नत। आए अहले हदीस, आए अहले हदीस, आए अहले हदीस, आए अहले हदीस। आज पे हो गई, आज पे हो गई, किताबों सुन्नत के परवानों आज पे हो गई, किताबों सुन्नत के परवानों आज तो हो गई, किताबों सुन्नत के परवानों आज तो हो गई। और एक मिनट और ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਬੂਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਲੀਮ ਮਰੀ ਔਰ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਯੂਮ ਮਰੀ ਯੂਨਸ ਮਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਹਾਜੀ ਯੂਸਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਜਮਾਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਗਲੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੋ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ तहरीर लिख दो, तहरीर भी लिख दो तो दूसरा अपने ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਏ